الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں شیخ ابو حفص کاغذی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو چند دنوں کے بعد اپنے کسی ایک دوست کی خواب میں تشریف لائے۔ دوست نے پوچھا کیا احوال ہیں، قبر میں کیا گزری؟ فرمایا مجھ پر بڑا کرم ہوا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا تو قبر میں منکر نکیر سوال جواب پوچھنے والے فرشتے پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور سوال پوچھنے لگے۔ اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ اب حکم ہوا کہ اس بندے کے گناہ شمار کرو۔ فرشتوں نے میرے گناہ شمار کیے۔ اب تو میں ڈر ہی گیا کہ اتنے گناہ ہوتے ہوئے میں کیسے بخشا جاؤں گا۔ ادھر سے فرشتوں کو حکم ہوا اس بندے نے اس دنیا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھا ہے اسے شمار کرو۔ فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود پاک گننا شروع کیے۔ خوش قسمتی سے میرے پڑھے ہوئے درود پاک گناہوں سے زیادہ تھے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا اے میرے فرشتوں اتنا ہی حساب کافی ہے، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصباح الظلام نامی کتاب میں ہے ایک مرتبہ قافلہ حج کے لیے مکہ پاک کی طرف رواں دواں تھا۔ ان میں ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا، نفل نمازوں کی کثرت کرنے والا تھا۔ راستے میں ایک جگہ یوں ہوا کہ یہ عبادت گزار شخص وفات پا گیا۔ اس کے غسل کفن کے بعد جب دفن کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ مشکل پیش آئی کہ قافلے میں کسی کے پاس بھی پھاوڑا نہیں تھا، یعنی بیلچا نہیں تھا کہ جس سے اس کی قبر کو کھودا جاتا اور اس کو اس قبر میں اتار دیا جاتا، دفن کیا جاتا۔ انہوں نے آس پاس کہیں تلاش شروع کی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہاں پہنچے، یہاں صرف ایک بڑھیا تھی۔ انہوں نے جھونپڑی میں نظر دوڑائی تو ایک جگہ وہ پھاوڑا گدال جو تھا وہ بھی پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑھیا کو اپنی ضرورت بتائی اور کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے گدال دے دیجئے، ہم قبر کھود کر واپس دے جائیں گے۔ بڑھیا نے پکا وعدہ کیا کہ یہ تمہیں ضرور واپس کرنا ہے، لازمی واپس پہنچانا ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور گدال جو ہے یہ لے کر چلے گئے، قبر کھودی اور اس عبادت گزار شخص کو دفن کیا۔ واپس لوٹ آئے۔ جب لوٹے تو غور کیا کہ وہ گدال جو پھاوڑا تھا، بیلچا تھا، یہ کہاں ہے؟ ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ وہ بیلچا، وہ گدال جو تھا یہ قبر ہی میں بھول گئے۔ چونکہ بڑھیا سے وعدہ کیا تھا لہذا گدال جو ہے یہ واپس لانا ضروری تھا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس پلٹے، جیسے تیسے قبر سے مٹی ہٹائی۔ جو ہی قبر کھلی تو ایک ہولناک منظر جو تھا ان کے سامنے تھا۔ وہی بیلچا، وہی گدال جو تھا اس شخص کے گلے کا توق بنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں، اس بیلچے کے ساتھ دونوں ہاتھ جو تھے یہ بندھے ہوئے تھے۔ اور یہ ہولناک منظر دیکھ کر جو ہے سارے لوگ ڈر گئے، گھبرا کر جلدی سے قبر کو بند کیا اور بڑھیا کے پاس پہنچ گئے۔ سارا واقعہ اسے بتایا اور معذرت کی کہ ہم پھاوڑا واپس نہیں لٹا سکے۔ بڑھیا نے جو ہی یہ بات سنی تو فوراً کہا، فوراً بولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بولی چند دن پہلے میری قسمت چمکی تھی، خواب میں
اللہ کے نبی، پیارے نبی، سچے نبی، سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گدال کو سنبھال کر رکھنا، جی اس بیلچے کو یعنی گدال کو سنبھال کر رکھنا، یہ بیلچہ اس شخص کے گلے کا توق بنے گا جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، چار یارانے نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہر زوجہ نبی اور ابو سفیان بھی ہیں، معاویہ بھی۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس عبرتناک واقعے پر بار بار غور کیجئے، جی بار بار اس کو ذرا ذہن میں لائیں، غور کریں۔ وہ شخص عبادت گزار تھا، صرف فرضی نہیں بلکہ نوافل کی بھی خوب کثرت کرتا تھا، اور جا کہاں رہا تھا؟ حج کرنے کے لیے مکہ پاک کی طرف سفر اس کا جاری تھا۔ ان سب نیک اعمال کے باوجود چونکہ وہ شیخین کریمین یعنی ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا گستاخ تھا، لہذا اس کی عبادتیں، اس کے نوافل، اس کا ارادہ حج کچھ بھی اس کو بچا نہ سکا۔ یہ بدبخت قبر کے عذاب میں گرفتار ہو گیا تو پتہ چلا کہ گستاخ صحابہ بظاہر کتنا ہی نیک ہو، سفید داڑھی اس کے چہرے کی رونق بڑھا رہی ہو، اس کا جبہ، اس کی دستار دلوں پر رعب ڈال رہی ہو، ماتھے پر سجدوں کا نشان ہو، سجدوں کی کثرت کے سبب محراب بھی بنی ہوئی ہو، جبکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے، لہذا اس کی یہ عبادات، یہ چیزیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ حضرت اویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، پھر ان میں سے میرے وزیر، معاون اور رشتہ دار بنائے، پس جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ پاک، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد انہیں اپنی تہمتوں، اپنی بری باتوں کا نشانہ مت بنانا، جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ پاک کو تکلیف پہنچائی، ان قریب اللہ پاک اس کی ضرور پکڑ فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں مزید احادیث میں صحابہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے پیارے نبی، سچے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اصحاب کے بارے میں بری بات کہی تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوب ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے ایک قبر کا کچھ حال سنا، بھیانک حال سنا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے، قبر کا عذاب جو ہے یہ حق ہے۔ کیا ہے؟ حق ہے اور سچ ہے، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 ہے اور سورہ نوح کی آیت نمبر 25 ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آگ سے مراد برزخ کی آگ مراد ہے، یعنی قبر کا عذاب، یعنی ان کو گناہوں نافرمانیوں کے سبب جو ہے قبر کے اندر آگ میں جھونکا گیا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، قبر سے مراد عالم برزخ ہے،
جس کی ابتدا ہر شخص کی موت سے ہے. اب بولو جس کو قبر نصیب ہی نہیں ہوئی تو یاد رکھیے ابتدا جو ہے یہ موت ہے اور انتہا یہ قیامت ہے. لہذا جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا، ڈبو دیا گیا، اسے شیر کھا گیا، اسے بھی قبر کا حساب لیا جائے گا، اسے بھی قبر کا حساب ہوگا. بے نزعو قبر و حشر میں ہر جا امان اور دوزخ کی آگ سے بچا یا رب مصطفیٰ آمین. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خچر پر سوار ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے. اچانک خچر گھبرا کر اچھل کود کرنے لگا. دیکھا گیا تو وہاں 4-5 قبریں تھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے، کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کی میں پہچانتا ہوں. فرمایا یہ کس حالت میں مرے؟ عرض کیا شرک اور کفر کی حالت میں مرے تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی. اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنا دے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا اور آپ اپنی سواری پر جا رہے تھے. اچانک سواری اچھلنے لگی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیا ہوا؟ فرمایا اس نے اس آدمی کی آواز سن لی جس سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک آہ سہوں گا یا رب. حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شخص کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے گیا تو دیکھا وہ بہت غمگین تھا. کہنے لگا جب میں اپنے بھائی کو دفن کر کے فارغ ہوا تو میں نے ایک قبر سے کراہنے کی آواز سنی. میں نے دل میں کہا باخدا یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے. میں نے بڑی جلدی کے ساتھ اپنے بھائی کی قبر سے مٹی ہٹانے کی کوشش کی. جب مٹی ہٹانے لگا تو اتنے میں مجھے ایک غیب سے آواز آئی، غیبی آواز آئی کہ اے بندہ خدا قبر پر مٹی مت کھودو. میں نے مٹی واپس قبر پر ڈال دی لیکن جیسے ہی وہاں سے ہٹا وہاں سے جانے لگا پھر مجھے وہی آواز دی اور میں نے پھر کہا کہ یہ تو میرے اس بھائی کی آواز ہے. میں نے پھر سے جلدی سے قبر سے مٹی ہٹانے لگا لیکن وہ دوبارہ پھر میرے کان میں وہی غیبی آواز آئی کہ اے بندہ خدا قبر سے مٹی مت ہٹاؤ. میں نے دوبارہ سے مٹی قبر پر ڈال دی اور پھر میں وہاں سے جانے لگا اور جب جانے لگا تو تیسری بار پھر مجھے کانوں میں آواز آئی. میں نے سوچا کہ یہ تو میرے اسی بھائی کی آواز ہے جس کو دفن کیا گیا ہے. میں نے پھر بڑی جلدی سے مٹی ہٹائی لیکن میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں اس بار ضرور قبر کھودوں گا. جب میں نے اپنے بھائی کی قبر کو کھود کر دیکھا تو اس کی گردن آگ کی زنجیر سے جکڑی ہوئی تھی اور پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی. یہ بھیانک منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے وہ زنجیر ہٹانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو میری 4 انگلیاں جھڑ کر الگ ہو گئیں. حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں جھڑی ہوئی تھیں. پیارے اسلامی بھائیوں قبر کا گڑھا یہ بہت بھیانک ہے اور یہ وہ گڑھا ہے جو اسے کھودتا ہے اس کی وحشت جو ہے اس پر بھی طاری ہوتی ہے اور جو اس گھڑے پر کھڑا ہوتا ہے اس پر بھی طاری ہوتی ہے اور جو اس گھڑے کو دیکھتا ہے اس کی وحشت جو ہے یہ اس پر بھی طاری ہوتی ہے. خالی قبر کھودی ہوئی ہو اس کے پاس اکیلا آدمی بیٹھ نہیں پاتا تو بیٹھ جائے تو وحشت طاری ہو جاتی ہے. پھر ذرا غور کیجئے، غور فرمائیے، سوچئے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے وحشت طاری ہوتی ہے تو اگر قبر میں جب ہمیں اتار دیا جائے گا، قبر میں تنہا ہمیں لٹا دیا جائے گا اور مٹی ڈال کر منو مٹی تلے دفن کر کے آپ کے اور میرے چاہنے والے سارے واپس آ جائیں گے اور پھر میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ پیارے اسلامی بھائیوں دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے ہیں ہم، مال اور بس مال کی طلب میں مگن رہتے ہیں. کبھی سوشل میڈیا کا غلط استعمال، کبھی فضولیات میں مشغول ہیں تو کبھی دوستوں کے ساتھ
फजूल गुनाह बड़ी गप्पे हाँकने में मसरूफ हैं। बस जिंदगी यूं ही गुजरती चली जा रही है। ये आशिकान रसूल याद रख लीजिए, मौत हमारी मुंतजिर है। हम दुनिया में पैदा हो गए, अब मौत आनी आनी है। जी, दुनिया में जो भी आ गया है अब मौत आनी आनी है और कब्र में उतरना ही उतरना है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा 30 है, सूरह अबस है और आयत नंबर 21 है, तर्जुमा कंजुल इरफान, फिर उसे मौत दी, फिर कब्र में रखवाया। ये अल्लाह पाक की कुदरत का निशान है और वही कादिर व कय्यूम है। उसने हमें पानी कि एक बूंद से पैदा किया, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना इंसान बनाया। अब हमारे बाजुओं में ताकत भी दी, अकल भी दी, शऊर भी है, ओहदे भी है, मनसब भी है और मुख्तलिफ अलकाबात भी हैं। जी जी, मुख्तलिफ अलकाबात से हमें पुकारा भी जाता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जनाब क्या क्या कहा जाता है, अब चौधरी साहब हैं आज। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत जल्द अनकरीब जल्द, बहुत जल्द जो है ये मलकुल मौत सैयदना इस्राईल अलैहिस्सलाम ये तशरीफ ले आएंगे और रूह जिस्म से निकाल ली जाएगी और हमारे चाहने वाले, हमारे नाज उठाने वाले हमें अंधेरी कब्र में रखकर और मट्टी डालकर जो है ये सारे पलट आएंगे। और किसी ने कहा था कि दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, आज घर में बड़े नरम नरम बिस्तर पर सोते हैं, बोले आए काफले में चलते हैं इस्लामी भाई। चले इस्लामी भाई, घर से बाहर नींद नहीं आती। हाँ, गाड़ी नींद आती है, घर से बाहर मेरे को नींद नहीं आती। तो याद कीजिए, जब तन्हा कब्र में लटा दिया जाएगा, वो कब्र की पहली रात वो कैसी होगी, वहां नींद कैसे आएगी। आज काफले में जाकर मस्जिद के चटाई पर मेरे को नींद नहीं आती, तो वहां कब्र में सोना पड़ेगा। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजां, इसे कीड़ों ने खाना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र का घड़ा ये बहुत भयानक है और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है, हम नहीं जानते हम कब इस घड़े में उतार दिए जाएंगे। ये सांस की माला बस टूटने वाली है, क्या खबर आज ही हमें मौत जो है आध बोचे। हमने अपने हाथों से कितने ऐसे भी हैं जो कब्र में उतारे हैं, कितने ऐसे हैं जिनके जनाजे भी पड़े हैं, जिन्हें दफनाते वक्त हम ही कह रहे होते हैं कि मरहूम सुबह ही मेरे साथ था, कल हमने इकट्ठे खाना खाया था। कभी अचानक किसी मौत की खबर मिलती है, हम ऐसे जुमले दूसरों के लिए बोलते हैं, मुमकिन है कल यही जुमले आपके लिए और मेरे लिए लोग बोल रहे हों, अरे उसे क्या हुआ, अभी तो यहां था, अच्छा भला था, मौत आ गई, बहुत ही करीब है। मौत का गड़ा हमारा मुंतजिर है और बड़ी बेसब्री के साथ मुंतजिर है, मगर अफसोस, साथ करोड़ अफसोस, हम संभलते नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों के चौथे खलीफा सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज फजर पढ़ाकर हमारी तरफ मुतवज्जा हुए, बड़ी इबरतनाक हदीस पाक है, हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और इरशाद फरमाया कि रात को मेरे पास दो फरिश्ते हाजिर हुए और मुझे आसमाने दुनिया की तरफ ले गए। मैंने एक फरिश्ता देखा जिसके हाथ में बड़ा पत्थर था, उसके सामने एक आदमी था, फरिश्ता इसकी खोपड़ी पर मार रहा था जिससे दिमाग निकल कर एक तरफ बह जाता, पत्थर दूसरी जानिब लड़क जाता। मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा आगे तशरीफ ले चलिए। अभी आगे एक फरिश्ते को देखा जो अपने सामने पड़े आदमी के कभी दाएं और कभी बाएं जबड़े को लोहे की सलाख से चीरता और कान तक ला रहा था। मैंने कहा ये कौन है? फरिश्ते बोले आगे तशरीफ ले चलिए। मैं आगे बढ़ा तो खून की एक नहर देखी जो हांडी की तरह उबल रही थी। इसमें बेलिबास लोग थे। नहर के किनारों पर फरिश्ते अपने हाथों में मिट्टी के ढेले लिए मौजूद थे। जो भी नहर से बाहर झांकता इसे वो ढेला मारते जिससे वो वापस नहर में गिर जाता, इसकी तह में पहुंच जाता। मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ा तो एक घर देखा जिसका निचला हिस्सा ऊपर वाले से ज्यादा तंग था। इसमें भी बेलिबास लोग नजर आ रहे थे जिनके नीचे आग भड़क रही थी। इतनी बदबू थी कि मैंने इससे बचने के लिए अपनी नाक को पकड़ लिया। पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा आगे तशरीफ ले चलिए। आगे बढ़ा तो देखा एक सियाह टीला है, इस पर कुछ पागल लोग हैं। इनके पिछले मुकाम में आग फूंकी जा रही है जो इनके मुंह, नथनों और आंखों
اور کانوں سے نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بڑا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتا۔ آخر میں ان تمام ہولناک مناظر کے متعلق بتایا گیا۔ پہلا شخص جس کا سر پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، دماغ ایک جانب نکل جاتا، پتھر دوسری جانب چلا جاتا، یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا، اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ دوسرا شخص جس کی باچیں لوہے کی سلاخ سے چیری جا رہی تھی، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے، چغل خوری کیا کرتے تھے، انہیں بھی یہی عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ تیسرا شخص جس کو نہر سے نکلنے کی کوشش پر پتھر پڑ رہے تھے، وہ سود خور تھا، اسے بھی جہنم میں جانے تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ چوتھا منظر جہاں آپ نے بے لباس لوگوں کو دیکھا، وہ بے لباس لوگ بدکار تھے، بدبو آ رہی تھی، وہ ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور پانچواں منظر جو آپ نے پاگل افراد آپ نے دیکھے، وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے اور کروانے والے تھے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اسی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اور چھٹے مقام پر وہ آگ سے بھرا ہوا زمین دوز قید خانہ جہنم تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، اندازہ لگائیے، یہ عالم برزخ کے حالات ہیں، یہ ان لوگوں کے حالات ہیں، جی یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جو آج قبروں کے اندر ہیں۔ باہر سے خاموش نظر آنے والی یہ قبروں میں دیکھیے کیسے ہولناک منظر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے تھا، اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا۔ پھر میں نے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا۔ مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ پاک سے نہیں ڈرتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کتنے ایسے نمازی ہیں ان کی نمازیں برباد کر دی جائیں گی، کتنے ایسے روزے دار ہیں ان کے روزے ان کو کوئی صلہ نہ دیں گے، کتنے ایسے نیکوکار ہیں ان کی نیکیاں ذروں کی مانند برباد کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے وہ تنہائی میں اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہوں گے۔ حدیث پاک میں پیارے نبی، سچے نبی، اچھے نبی، سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جب وہ قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ہوں گی، لیکن اللہ پاک انہیں روشندان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان کر دیجئے تاکہ ہم جانتے ہوں ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑتے ہوں گے، تو اللہ پاک ان کے اعمال باطل فرما دے گا۔ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں موت کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا، مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی۔ ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو، اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب، یہ کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا، تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا،
تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عاشقان رسول ذرا تصور باندھیے، کون ہے جو ایسا خطرناک ترین عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کسی کو بھی اس کی ہمت نہیں ہوگی، مگر افسوس ہم ڈرتے نہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، لوگوں سے شرما کر بھلے ہی گناہ چھوڑ دیں، برا کام کرنے سے رک جائیں، مگر تنہائی میں وہ گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ پیارے اسلامی بھائیو، گناہ چاہے چھپ کر کیا جائے یا لوگوں کے سامنے کیا جائے، گناہ تو آخر گناہ ہی ہے، اور اللہ پاک اپنی نافرمانی کرنے والے بندوں پر سخت غضب فرماتا ہے۔ غور فرمائیے، یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر تو نیک تھے مگر چھپ کر گناہ کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں، علل اعلان گناہ کرتے پھرتے ہیں، ذرا نہیں شرماتے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا تو سوچئے کہ اگر یوں ہی گناہ کرتے 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 قبر میں اتار دیے گئے، ہم پر عذاب مسلط کر دیا گیا، ہم کیا کریں گے؟ اگر سانپ بچھو نے کفن پھاڑ کر ہمارے جسم پر قبضہ جما لیا، ہم کہاں جائیں گے؟ قبر کی دیواریں ملنے سے ہماری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں تو کیسی شدت کی تکلیف ہوگی۔ ایک پتھر کی چوٹ تو برداشت نہیں ہوتی، اگر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ان نازک ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہگار تو گناہوں کے انجام بد سے بے خوف کیوں ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا، گناہ پر اڑے رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی توبہ کیے بغیر گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا، کہکہ لگانا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا اللہ پاک تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا، اسے دروازے کا پردہ اٹھ جاتا ہے، تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ پاک کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے اب مجھے نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک شخص کا کہنا ہے کہ ہم دو افراد نے ایک بار قبرستان میں نماز مغرب ادا کی، کچھ دیر بعد میں مجھے ایک قبر سے رونے کی آواز آنے لگی، میں قریب گیا تو کوئی کہہ رہا تھا، ہائے میں تو نماز پڑھتا تھا، میں روزہ بھی رکھتا تھا۔ میں نے اپنے رفیق کی توجہ دلائی تو اس نے بھی قریب آ کر وہی آواز سنی۔ پھر ہم وہاں سے چلے گئے، دوسرے روز پھر ہم نے اسی قبرستان میں وہیں پر نماز پڑھی، وقت مقررہ پر پھر اسی قبر سے مجھے وہی آواز سنائی دی، ہائے میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو روزہ بھی رکھتا تھا۔ یہ آواز سن کر مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں گر کر 2 ماہ تک بیمار پڑا رہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو پتہ چلا اوقات نمازی اور بعض اوقات نمازی اور روزے دار بھی قبر کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہ روزے رکھنے والے نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل بعض لوگ رمضان المبارک میں ٹائم پاس کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، کبھی لوڈو کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، کبھی معاذ اللہ تاش کھیلتے ہیں، تو کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے کام ہیں۔ حالانکہ تلاوت قرآن، ذکر اللہ، نعتیں سن کر بھی اپنے قیمتی وقت کو نیک کاموں میں گزارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو گالیاں بکتے ہیں، کاروبار میں گھپلے کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام روزی کماتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص نمازی، روزہ دار، حلال روزی کمانے والا مگر داڑھی منڈاتا ہو اور مرنے کے بعد صرف اسی جرم کی وجہ سے اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جائے۔ جی ہاں، کوئٹہ کے قریبی گاؤں میں کسی کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی۔ ضروری کاروائی کے بعد لوگوں نے مل جل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے ورثاء ڈھونڈتے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اسے اپنے عزیز کو اپنے گاؤں میں دفنانا چاہتے ہیں، وہاں اس کی قبر بنائیں گے۔ چنانچہ قبر سے مٹی ہٹا دی گئی۔ اب جب چہرے کی طرف سے پتھر کی سل ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں،
دیکھ کیا دیکھا کہ ابھی جس نوجوان کو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑھی بنی ہوئی تھی، اور وہ داڑھی کالے بالوں کی نہیں تھی بلکہ کالے بچھوؤں کی تھی۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر لوگ استغفار پڑھنے لگے اور جوں تو قبر کو بند کر کے خوف زدہ لوٹ گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کا کیا بھروسہ؟ جی کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور کیا پتا کسی داڑھی منڈا نوجوان کی آج ہی موت واقع ہو جائے، قبر میں اس کی کالی داڑھی کی جگہ کالے بچھو قبضہ جما لیں۔ اسی طرح کسی داڑھی منڈے بوڑھے کا اچانک انتقال ہو جائے، قبر میں اس کی سفید داڑھی کی جگہ سفید بچھو قابض ہو جائیں۔ لہذا اس سے پہلے کہ ہم موت کا شکار ہو جائیں، موت ہمیں پکڑ لے، ہمیں توبہ کر کے اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف سجا لینی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ابھی زندہ ہیں اور آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہم توبہ کر کے پچھلے گناہ بخشوا بھی سکتے ہیں، نیک کام کر کے قبر کو روشن کرنے کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سانس کی مالا ٹوٹ گئی، روح جسم سے نکل گئی، تو سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ہم اللہ کے پیارے رسول مقبول بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ تدفین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور زارو کتار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ قبر کی مٹی جو تھی یہ بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اس کی تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کرو، نیکیاں کر، جلد تو بدیوں سے بھاگ، قبر میں ورنہ برق اٹھے گی آگ۔ ایک مرتبہ عثمان بن ابو عاص رضی اللہ عنہ کسی جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، اس نوجوان پر کچھ غفلت طاری تھی، چنانچہ وہ قبر جو میت کے لیے تیار کی گئی تھی، عثمان بن ابو عاص رضی اللہ عنہ نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے اس نوجوان کو فرمایا، اپنے گھر میں جھانک کر دیکھو۔ نوجوان نے قبر میں جھانکا، آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک تنگ اور تاریک گھر ہے جس میں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ اہل و عیال ہے، جبکہ میرے اس دنیاوی گھر میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اہل خانہ بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے سچ کہا، خدا کی قسم آج تم پلٹ کر اپنے دنیاوی گھر میں چلے بھی گئے تب بھی تمہیں ایک دن اسی تنگ اور تاریک اندھیرے سے بھرے ہوئے گھر میں آنا ہے، لہذا بہتر یہی ہے اس گھر کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم پر لازم ہے ہم قبر کو روشن کرنے والے کام کریں، قبر میں عذاب کا سبب بننے والے کاموں سے بچتے رہیں۔ مثال کے طور پر قبر کو روشن کرنے والے کاموں میں سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، اللہ پاک کے متعلق، اس کے رسولوں سے متعلق، صحابہ اہل بیت کے متعلق، اولیاء اکرام کے متعلق ہمارا عقیدہ بالکل درست اور قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح تلاوت کی عادت بنائیے، بالخصوص روزانہ رات کو سورہ ملک شریف لازمی پڑھ لیجئے۔ حدیث پاک میں اس مبارک سورت کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت فرمایا گیا۔ 30 آیات ہیں، 5 سے 10 منٹ میں آسانی سے پڑھی جاتی ہیں، جو حافظ ہیں وہ تو اور بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لہذا روزانہ رات کو کم از کم ایک بار سورہ ملک شریف لازمی پڑھ لیجئے۔ پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کیجئے، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کرنا ہے، روزے رکھنا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جی یہ سارے کام جو ہیں یہ عذاب قبر سے بچنے کے اسباب ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی غیب داں رحمت عالم یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر مومن ہو تو نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ دائیں جانب اور روزہ بائیں جانب اور دیگر بھلائیاں نیکیاں، لوگوں کے حسن سلوک اس کے قدموں کی جانب آ جاتے ہیں۔ سر کی طرف سے عذاب آئے تو نماز کہتی ہے یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، دائیں جانب سے زکوٰۃ کہتی ہے میری جانب سے بھی تجھے رسہ نہیں ملے گا، اور بائیں جانب سے تو روزہ کہتا ہے میں تجھے یہاں سے داخل نہیں ہونے دوں گا۔ پھر عذاب قدموں کی جانب سے آتا ہے تو بھلائیاں، اس کی نیکیاں، اس کا حسن سلوک یہ کہتا ہے یہاں سے بھی تجھے کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور اپنے عقائد پر ہر دم پختہ رہنے کی
اور برے عقائد سے، برے اعمال سے اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کاش پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عذاب قبر سے نجات مل جائے، کاش شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو اور بلا حساب جنت میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام دعوت اسلامی کا کورسز بھی ہے۔ جی ہاں، قبر سے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، عذاب قبر کا دل میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا حقیقی خوف چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں دل عشق مصطفیٰ سے منور ہو جائے، جی میرا کردار جو ہے یہ ستھرا ہو جائے، اخلاق نکھر جائے، پیارے نبی کی سنتوں کا آئینہ دار بن جاؤں، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں عملی طور پر 12 دینی کام ہے، حصہ لیجئے، ذمہ داری لے لیجئے، خود بھی عاشقان رسول کے ساتھ تعاون کیجئے دینی کاموں میں۔ ایک دینی کام کورسز بھی ہے۔ دعوت اسلامی علم دین کا نور بانٹنے والی دینی تنظیم ہے، کم از کم فرائض علوم، وضو ہے، غسل ہے، نماز جنازہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے ضروری مسائل تو ہر مسلمان ہی سیکھ لے۔ دعوت اسلامی کا اس کا عزم رکھتی ہے، اس مقصد کے تحت دعوت اسلامی مختلف کورسز کرواتی ہے اور اسی مقصد کو لے کر ان چیزوں کو سکھانے کے لیے دعوت اسلامی کے کورسز کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے قافلے ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور قافلہ الحمدللہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں قافلہ انسان کو انسانیت سکھا دیتا ہے، جی انسان کو بہترین انسان بنا دیتا ہے، اور قافلہ انسان کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور قافلے جو ہیں یہ مسجدوں میں سفر کرتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، الحمدللہ جب مسجد میں ہوتے ہیں تو تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، مسجد میں ہوتے ہیں 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کو ملتی ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ملتی ہے، اشراق و چاش بھی مل رہی ہوتی ہے، علم دین بھی بندہ سیکھتا ہے، سنت آداب بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، دعا بھی یاد کرتا ہے، جی دکان دکان جا کر، گھر گھر جا کر، ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، الحمدللہ ماہ نومبر جاری ہے، دعوت اسلامی ماہ نومبر کو ماہ قافلہ منا رہی ہے اور دنیا بھر میں الحمدللہ یہ ماہ قافلہ منایا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی اس مہینے کو قافلوں کا مہینہ منا رہی ہے، عاشقان رسول 12 ماہ کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ آپ کو سن کر خوشی ہوگی، الحمدللہ اس وقت پاکستان بھر میں، صرف پاکستان میں 1200 عاشقان رسول پورے ایک سال کے لیے قافلوں میں ہیں، 3 دن کے لیے ایک مسجد میں ٹھہرتے ہیں، 3 دن مختلف مساجد میں ٹھہرتے ہیں، وہاں رک کر الحمدللہ لوگوں کو نمازوں کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو داڑیاں رکھواتے ہیں، عذاب قبر کر لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو بھی دعوت دوں گا، آئیے دعوت اسلامی کے ان قافلوں میں اپنے سفر کو معمول بنائیے۔ قافلے کی آخر میں بہار عرض کروں گا، ایک نوجوان تھا، دعوت اسلامی کے قافلے والے اس کو مل کر اس کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ قافلوں میں سفر کریں۔ اب اس نے سچے دل سے نیت دکھوا دی کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ فلاں طریقوں سفر کروں گا۔ اب اس کی زندگی نے وفا نہ کی، اس وقت سے پہلے اس کو موت آ گئی، مر گیا۔ مرنے کے بعد کسی اس کے رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تو وہ نوجوان سبز باغ میں، ہریالے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ تو اب خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ اس نے کہا میں یہاں دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ آیا ہوں اور میں یہاں بڑا خوش ہوں، میری امی سے کہنا کہ میرا غم نہ کرے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ الحمدللہ قافلوں میں بہت کچھ ملتا ہے، پیارے نبی کے دیدار کے واقعات قافلوں میں ملتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے اور غوث پاک کے زیارت کے واقعات قافلوں میں ملتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے واقعات قافلوں میں ملتے ہیں۔ مساجد کی آباد کاری، بند مسجدوں کے تالے ٹوٹے ہیں قافلوں کی وجہ سے، اور قافلوں کی وجہ سے الحمدللہ کتنے ایسے کام ہیں جو الحمدللہ عام ہوتے ہیں، نیکیاں عام ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نام رکھنے کی سنتیں اور آداب۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے اچھے نام رکھو۔ عاشقان رسول مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے نام رکھتے ہیں کہ جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے بلکہ ان کے برے معنی ہوتے ہیں، ایسے ناموں سے پرہیز کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ و تابعین کرام علیہ رضوان کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے، امید ہے ان کی برکت بچے کے حال میں شامل ہوگی۔ اور اسی طرح بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ
اس کا بدن مکمل ہوا یا نامکمل، بہرحال اس کا نام رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں کچے بچے جس کا کوئی عضو بن جائے یا 4 ماہ کا ہو، اس کا نام رکھو، اللہ پاک اس کے ذریعے تمہارے عمل کے ترازو کو وزنی کر دے گا۔ جبریل یا میکائیل وغیرہ نام نہ رکھے جائیں۔ یاسین اور طٰہٰ یہ نام رکھنا منع ہے۔ محمد یاسین نام بھی مت رکھیے، ہاں چاہے تو غلام یاسین یہ اور غلام طٰہٰ یہ رکھ لیجئے۔ جو نام برے ہوں ان کو بدل کر نام اچھا رکھنا چاہیے۔ امت سے پیار کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل کر اچھے ناموں سے بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔